میرے ساتھ عبرانیوں کے خط کو کھولیں، 12واں باب آیت نمبر 14 اور 15۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر دھیان سے پڑھا جائے تو زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اوپرا اوپرا پڑھ دیا جائے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں لکھا سب کے ساتھ میل ملاپ۔ کیا بری صحبتوں میں بھی؟ لوگ اسے یہ لیتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے۔ نہیں، ٹیڑھوں سے، ٹیڑھی قوم سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ سب کے ساتھ تو اس طریقے سے میل ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جب بری صحبتوں کو چھوڑ دیا، برے لوگوں سے کنارہ کر لیا، تو پھر سب کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں لکھا ہے پاکیزگی کے طالب ہونا۔ سو کن کے ساتھ؟ جہاں پاکیزگی ہے۔ جہاں گندگی ہے، بری سوچیں ہیں، برا رویہ ہے، وہاں میل ملاپ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ لکھا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ نکل کر جب الگ رہیں گے تو اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، ہر صحبت میں چلے جائیں۔ نہیں، مقدسوں کی رفاقت، اور جہاں اچھی تعلیم ہو، جہاں اچھی نصیحت ملے، وہاں رفاقت رکھنے کے لیے اور میل ملاپ رکھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ کیونکہ یہاں لکھا طالب رہو۔
یعنی سوچ بنی رہے پاکیزگی کی. اب پاکیزگی تو دو طرح کی ہے. اس کے دو رخ ہیں پاکیزگی پانے کے لیے. ایک تو شریعت ہے کہ شریعت کے حکموں کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ایک رخ ہے. لیکن بائبل مقدس نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو خطا نہ کرے. سلاطین کی کتاب میں بھی ہے، نیا نامہ میں بھی. لوگ شریعت کے اعمال سے پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عملوں سے، انسانی اعتبار سے، کوششوں سے، لیکن خطا ہو جاتی ہے. آدمی پاکیزگی کے معیار تک جو بائبل چاہتی ہے پہنچ نہیں سکتا. تو دوسرا رخ جو بائبل نے بتایا ہے وہ ہے راست بازی کا، ایمان سے. تو یہاں لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو، اس پاکیزگی کے جو راست بازی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایمان لایا جاتا ہے. کس بات کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے؟ جو کچھ خداوند نے بولا ہے، کہا ہے. جیسے یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 30 آیت ہے، وہ لکھا ہے کہ اب اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے تم پاک ہو. کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا، اس کلام کے سبب سے جو باتیں خدا کے منہ سے نکلتی ہیں. ایک آدمی کیسا ہی کیوں نہ کچھ ہو، لیکن جب فیصلہ کرنے والے خدا نے اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو، یہ کہہ دے کہ تم پاک ہو، تو پھر اس کے بعد اسے کوئی مجرم نہیں ٹھہرا سکتا. یہ فیصلہ دینے والے کی بات ہے، خدا کی. جب ایک گنہگار کو وہ یہ کہہ دے کہ تو صاف ہے، تو پاک ہے، جیسے ایک مفلوج کو جو چھت کھول کر کے کھپریل پر سے نیچے اتارا گیا تھا ایک گھر میں، وہ اپاہج تھا. خدا نے یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہو گئے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ خدا کے سوا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، پر یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کیسے معاف کر سکتا؟ لوگ نہیں مانتے کہ کوئی کہنے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن جب خدا کہہ دے تو بندہ پاک ہے. نہ اس میں اس کی کوششیں آئیں اور نہ شریعت کے احکام اس میں گنے گئے، پر فیصلہ دینے والا نے فیصلہ دے دیا.
اسی طرح سے ایک عورت جو گنہگار تھی، خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے اوپر کھڑی ہو کے آنسو بہانے لگی، آنسوں سے پاؤں بھگوئے، بالوں سے پوچھے، بہت روئی۔ خداوند نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ شمعون تعجب کرنے لگا کہ یہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے جو اسے چھو رہی ہے، لیکن خداوند نے اسے معاف کر دیا، وہ پاک ٹھہری۔ جب خدا راست باز ٹھہرا دے تو آدمی پاک ہے۔ جب خدا کہہ دے، اور رومیوں کا خط میں لکھا ہے خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، اور آگے جملہ ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ پھر کسی میں کوئی ہمت نہیں اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ وہ گنہگار ٹھہرائے کسی کے لیے، یہ کہے کہ یہ گنہگار ہے، کیونکہ خدا نے اسے پاک ٹھہرایا ہے۔ تو ایسے ہی وہ محبت سے بھر کر خدا پاک نہیں ٹھہرا دیتا، محبت سے ایسے ہی محبت سے بھر کر وہ پاک نہیں ٹھہراتا، بلکہ پاک ٹھہرانے کے لیے اس کے پاس عدالتی فیصلہ ہے۔ وہ یہ کہ جس بندے کو وہ پاک کہتا ہے اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے قربانی دے دی، گناہوں کا فیصلہ کر دیا، اس کے گناہوں کو اپنے بیٹے یسوع کے لہو کے نیچے ڈھانپ کر کے پھر کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، تو پاک ہے۔ اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو۔ سو پاکیزگی اس پاکیزگی کے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے حاصل ہوتی ہے، اور لکھا اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا۔ اس کے طالب اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں، اداس ہونے کی۔ آپ میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں کسی طریقے سے بھی کسی بھی کمزوری کے باعث یا گناہ کے باعث اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رخ لینا ہے ہمیں یسوع مسیح کے کفارے کا۔ اگر ایمان لائے ہو کہ میرا کفارہ ہو گیا تو پاک ہو۔ حوصلہ اور دلیری۔ لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے مفلوج ہونے کے سبب سے بے دل ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا، ذہنی طور پر مفلوج ہیں اور اداس رہتے ہیں۔ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاؤ کہ کفارے کے باعث میرے گناہ مٹائے جا چکے ہیں، اور دلیری سے اقرار کرے۔ سو اس پاکیزگی کے شریعت والی کاموں والی پاکیزگی نہیں، بلکہ کفارے والی پاکیزگی کے طالب ہو۔ اس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ آپ سب خداوند کے آنے کی امید میں ہے۔ ان دنوں میں نے بہت منادی کی، اور بھی آپ نے منادی سنی، آپ نے پڑھا بھی، دعائیں بھی مانگی، اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع اب آنے والا ہے۔ کوئی کسی شبہ میں نہ رہے، یقیناً وہ جلد آنے والا ہے۔ سو
ہمیں طالب رہنا ہے اسی کے جو روح القدس جو کفارے کے وسیلہ سے پاکیزگی ہمیں حاصل ہے، اور بے دلی کو دل میں سے نکال دیں۔ اگر یسوع کو دیکھنا ہے بادلوں پر آتے اور اس کے ساتھ اٹھائے جانے کی امید ہے، تو بے دلی کسی صورت میں بھی ہمارے اندر نہ ہو، بلکہ پر امید ہو، اس کے طالب رہیں کہ یسوع آئے گا اور ہم اسے دیکھیں گے۔ تو یہ پاکیزگی ہمیں کلام اور کفارے کے باعث ہے، جو کلام سے ہمیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو احتیاط ہے اور آسان طریقہ ہے، وہ ہے ہمارے زبان کا اقرار۔ میں یعقوب کا خط میں سے پہلا باب اور اس کی 26 آیت پڑھنے لگا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے، بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے، تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہم ایمان سے اپنے آپ کو کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو دیندار، ایماندار، خدا کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن چیک کیا ہے؟ ثبوت کیا؟ کسوٹی کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ ہم دیندار ہیں؟ یہ ہماری زبان ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں۔ لگام، کنٹرول۔ امثال کی کتاب میں میری زبان پر نگہبان بٹھا، اے خدا میری زبان پر لتر لتر کرنے والی زبان، بہت بولنے والی زبان، کیونکہ کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ کلام کی کثرت، یہ نہیں کہ خدا کے کلام کی کثرت نہیں، جو آدمی منہ سے بولتا ہے، باتوں کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ آپ جتنی زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، 2 بندے بیٹھے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یا مجلس بیٹھی ہے تو ایک آدمی بولتے چلا جاتا، دوسرے کو باری نہیں دیتا۔ یہ بہت غلطیاں کر رہا ہے بولنے والا۔ خاموش رہنا سیکھو۔ اگر پاکیزگی کو قائم رکھنا ہے، دینداری کو قائم رکھنا ہے، تو لکھا ہے 19 آیت ہے، ہر شخص بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا، نہ بولو، منہ کو بند رکھو، کیونکہ آپ کے ہونٹوں میں، آپ کی زبان میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ لکھا ہے امثال کی کتاب میں 18واں باب ہے، زندگی اور موت زبان کے قابو میں، زبان کے قابو میں، قابو
زوراور نہیں ہے، نہ زندگی زوراور ہے اور نہ موت زوراور ہے، یہ قابو میں ہے۔ زوراور کون ہے؟ آپ۔ کس طرح سے اس کو ہم نے زندگی کو بھی اور موت کو بھی کنٹرول کیا ہوا، کس طرح سے؟ اس چھوٹی سی توتلی سے۔ یہ زبان چھوٹا سا عضو بہت بڑا کنٹرولر ہے۔ خاموش رہا کرو، بہت بولتے ہیں ہم، بہت بولتے ہیں، خاموش رہ نہیں سکتے۔ بعض ایسے ہی اندر سے ہچکے لگتے ہیں اس کو، اس کا پھیپڑے یوں ہی پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اندر سے۔ کنٹرول ہونٹوں پر، زبان کے اوپر۔ موت اس کے قابو میں ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے یہ بندھن باندھ لیتی ہے زبان۔ موت جان چھڑانا چاہے نہیں چھوٹتی، زندگی جان چھڑانا چاہے نہیں چھوٹتی۔ یہ زبان ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے بائبل کے اندر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے۔ یہ زبان ادھر موت، زندگی، روٹی پانی، کھانا پینا، رہنا سہنا، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ بلکہ اس کو کنٹرول کرنے والا، زبان کو قابو میں رکھنے والا، اس کے لیے یعقوب کا خط میں 3 باب میں لکھا ہوا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ نہ بولو نہیں خطا ہوگی، زوراور ہو، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کاملیت، پورا زور لکھا ہے، وہ اپنے بدن میں اپنے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنے والا زوراور اور کامل شخص ہے وہ۔ پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ خدا کا کلام، اس کلام پر ایمان رکھنے سے کفارے کے باعث اب بالکل پاک ہے۔ اس پاکیزگی کو قائم رکھو۔ دوسری بات کر رہا ہوں اور وہ ہے اس کا زبان کو قابو میں رکھنا۔ اس کو باندھ کے رکھو۔ اس کی پاکیزگی، ہونٹوں کی پاکیزگی، ہونٹوں کی پاکیزگی۔ یسایہ نبی ہونے کے لیے چن لیا گیا، نبی بن چکا تھا، نبوت کیا کرتا تھا، شاہی خاندان میں سے تھا، شہزادوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، امراء اور شرفاء میں بیٹھتا تھا، بڑے دینا لوگوں کی مجلس تھی۔ تو ایک دن وہ دعا میں بیٹھا تھا کہ اسے خدا کی حضوری نظر آ گئی۔ لکھا جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خدا ان کو ایک بڑی بلندی پر اونچے مقام میں بیٹھے دیکھا، اور اس کے جلال کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور اس کے صرافین اس کے ارد کھڑے تھے اور کہہ رہے، پکار رہے تھے، قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یہ سب باتیں یسایہ نبی دیکھ رہا ہے۔ جلال دیکھا، صرافین دیکھے، خدا ان کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا۔ تب ایک دم سے
اس نے محسوس کیا وہ کچھ اور ہیں، میں کچھ اور ہوں. محسوس کیا جلال اور آسمانی مقام کچھ اور ہیں اور میں کچھ اور ہوں. فرق نظر آیا. کبھی آپ کو فرق آیا خدا کی حضوری میں بیٹھے؟ خدا کی حضوری کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ فرق نظر آتا ہے؟ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں ایک پوائنٹ کی طرف. ذہن بند نہ کرو جی، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو. یسایہ کو فرق نظر آیا. وہ جلال کو دیکھ رہا ہے، بلندی پر خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کا تخت دیکھ رہا ہے. اور جو کانوں میں آواز آ رہی ہے وہ ہے کہ ساری زمین، یہ نہیں لکھا کہ آسمان، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. کہنے لگے میری سوچیں کچھ اور ہے، یہ سرافین کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں کون ہوں اور وہ حضوری کیا ہے؟ فرق نظر آیا خدا کی حضوری کا اور اپنا اس کو. ہم جب دعا میں جاتے ہیں تو کوئی فرق نظر آتا ہے کہ خدا کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ اور پھر بھی نہیں روتے. وہ تو فرق سمجھ کے رونے لگ گیا. اور ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے اور پھر بھی مدد سے بیٹھتے ہیں، کپڑے جھاڑ جوڑ کے دعا کر کے خوش ہو کے اٹھ جاتے ہیں. اور اس سے کیا کہا ہے؟ بلندی پر دیکھا اسے، ہائے مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا. برباد ہوں نہیں، برباد ہوا. نبی چنا گیا تھا، بنایا بتایا گیا تھا، راست باز تھا، پاک تھا، نبی تھا، برباد ہو گیا. ہم راست باز ہیں، پاک ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. وہ بھی برباد. میں برباد ہوا، یہ لفظ ہے، یہی لکھا ہے پرویز، ہوا لکھا. ہاں کیوں بھائی؟ ہوا یہ نہیں کہ برباد تھا. خدا نے نبی چنا ہے، راست باز چنا ہے، خدا کا خادم ہے، لیکن برباد ہوا. کیوں؟ بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، شہزادوں کی صحبت میں ہے، نجس لب لوگوں میں بستا. نجس لب لوگوں میں. چلو اچھی سوسائٹی موو کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگوں، چاہے پائے کتنے خراب ہوں، ہیں تو اچھے لوگ نا، بڑے لوگ ہیں نا، بڑا معاشرہ ہے نا، بہتر ہے نا. کتنے پاؤں میں کدھر کو جاوا میں ساری دنیا ہی انج دی ہے ان میں. ارے ہمیں پتہ ہی نہیں اٹھنا بیٹھنے کا، کون سی ہماری دوستی ہے، کن لوگوں سے رفاقت ہے، کیا سوچے بنائے بیٹھے ہیں. فرق بھی نظر آتا ہے لیکن روتے نہیں ہیں. یہ چلا اٹھا، تڑپ گیا، ہائے افسوس کیا اس نے اپنے اوپر، ہائے مجھ پر افسوس، کیونکہ میں نجس لب لوگوں میں بس میرے ہونٹ ناپاک ہیں. پاکیزگی ہونٹوں سے ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ بولتے کیا ہیں. یہ دو ہونٹ ہیں، پاکیزگی یہاں سے ملتی ہے. تب یسایہ کے لیے کیا لکھا ہے؟ چھٹا بابا یسایہ کا جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تب سرافین میں سے ایک اڑتا ہوا میرے پاس آیا.
اور اس مرتبہ پاس سے ایک کوہرا اٹھایا اور اس نے آ کے میری زبان کو چھوا ایک کوئلے سے. اپنے ہونٹ چاٹتے رہتے ہیں. میٹھا میٹھا کلام ملا ہے مجھے, شہد کی طرح میٹھا ہے. بڑا ہی مزہ آیا کلام کا. اور کدی آگ دے شولے بھی لگے تھے زبان پہ, آگ بھی کوئی آئی. کلام کے مزے لینے والوں, مجلس میں جاتے ہو, ہر جگہ جاتے ہو, کلام سنتے ہو, بڑے بڑے سیمینار لیتے ہو, عبادتوں میں جاتے ہو, چرچ گوئنگ ہو, کبھی اتوار کو چھٹی نہیں کی, ہر سنڈے عبادت میں جاتے ہو, خوب کلام کا مزہ آتا ہے. کبھی آگ بھی ملی. تو وہ کیا لے کے آیا؟ پہلے تو میں نے کلام کی بات کی نا, اس کلام کا سبب سے جو تم نے کیا وہ تو پاک تھا, وہ نبی تھا, آپ ایماندار بلائے گئے ہو, مقدس ہو. لیکن کیا کر دیا ہم نے؟ کیا کر دیا ہم نے؟ ہم نے فیلوشپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھی. انتہائی حماقت ہم کرتے ہیں جب ہم فیلوشپ بدل دیتے ہیں. میں نے اس ملک میں دیکھا, پوری دنیا میں دیکھا, بلکہ میں کل ایک میسج کو پاسٹر کو بینجامن ہے انڈیا کا, بڑا زبردست میسج دے رہا تھا. دیکھا کیا ہے کہ بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. ذرا تھوڑے سے سیانے ہو کے رفاقت ہی بدل دی. رفاقت بدل دیتے ہیں. یسایہ نے نبی چنا گیا تھا, نبی چنا گیا, لیکن نبیوں والی رفاقت نہیں رہی. نجس لب لوگوں میں ایک کلام والے لوگ ہیں اور ایک دنیا کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. آپ کی رفاقت کون سی ہے؟ کلام والے لوگوں کی یا دنیاوی باتیں کرنے والے لوگوں کی؟ بس یہی بات ہے. ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, دنیاوی باتیں, نجس لب دنیا کی باتیں کرنا. تو کس نے اس کے ہونٹوں کو پاک کیا؟ ایک سرافیم آیا, ایک اس سے آ کے اس کے ہونٹوں کو چھو, دست پناہ سے لا کے تو اس کے ہونٹوں کو چھو اور اس سے کہا, اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا ہے, بس تیری بدکرداری تجھ سے دور ہوئی. ہونٹ پاک ہو گئے, پاکیزگی مل گئی. شعلے ہیں, شعلے ہیں. بڑا بہترین طریقہ خدا نے تبدیلی کا بنایا ہے, بہترین طریقہ بنایا ہے اس نے. بولی. آپ نے پڑھا بائبل میں ایک وقت میں دنیا کی ایک ہی بولی تھی. بابل کا برج بننے سے پہلے کی باتیں, ایک ہی بولی تھی, ایک ہی وہ. لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے, ایک بیکار کام انہوں نے شروع کر دیا. یہ اچھی سوچ نہیں تھی کہ بابل کا برج بنایا جائے, کیونکہ خدا تو پہلے ان کے لیے ایک شہر بنا رہا تھا. آسمانوں پر ایک شہر ان کے لیے بن رہا تھا. وہ زمین پر ایک گارے کا اور اینٹوں کا وہ برج بنانا شروع کر دیا. خدا نے کہا یہ بیکار کام میں لگے ہو, جس کام میں لگیں گے یہ لگے ہی رہیں گے. سو ان میں اس نے انہیں ایک تحریک دی جسمانی, اور وہ جسم کے سبب سے مختلف زبانیں بولنے لگے, زبانوں میں اختلاف آ گیا جسم کے سبب سے. یہ گہری باتیں ہیں, چلو بس یہی میں نے نتیجہ نکالا.
نہ بدروہیں ان میں آئیں نہ پاکرو ان میں آیا، زبانیں بولنے لگ گئے مختلف، نہ بدرو سے نہ خدا کے روح سے، جسم کے سبب سے جدا جدا ہو گئے. نام بابل ہو گیا اختلاف. جب اختلاف ہے تو لڑائیاں ہیں، جب اختلاف ہے تو دغا بازیاں ہیں، جب اختلاف ہے تو پھر دوریاں ہیں، گناہ ہے. زبانوں کے سبب سے بدی آ گئی، بڑھ گئی، قومیں بٹ گئی، اختلاف آ گیا. زبانوں سے، زبان سے قومیت بنتی ہے. جاپانی، چائنی، پنجابی، ہندوستانی، یہ زبان ہے. فارسی، عربی لوگ، زبان ہے یہ. زبان سے ہم جدا جدا ہیں. اس لیے دھیان دو ہونٹوں پر، زبان پر. یہ خدا کا طریقہ ہے. زبان ہی سے جدائی اور زبان ہی سے پھر سے ملاپ، جب ایک بولی ہو جائے. سو خدا نے پاکیزگی کا ایک بہترین طریقہ، نہ شریعت ہے اور نہ لوگوں کے اپنے نیک اعمال. پاکیزگی آپ کے ہونٹوں سے آئے گی، آپ کی بولی سے پاکیزگی ہوگی. اور اس کا خدا نے بہترین طریقہ بنایا. خدا نے بتایا، اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر میں نہیں جاتا تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ روح القدس نہیں آئے گا، وہ مددگار نہیں آئے گا. اور جب میں جاؤں گا تو اس کو تمہارے لیے بھیج دوں گا. فائدے کی بات روح القدس ہے. آپ مسیح یسوع شافی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. مسیح یسوع روٹیاں دینے والا ہے، آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. پاک روح سے کیا ملتا ہے؟ یسوع تو شفا دے دیتا. یسوع یسوع بولو. یسوع تو روٹی دیتا ہے. یسوع یسوع بولو. ہماری ساری توجہ یسوع مسیح پر ہے. لوگوں کی توجہ روح القدس کی طرف ہے ہی نہیں ہے. اندازہ کر لو اپنے آپ سے. آپ نے صبح اٹھ کے دعا کی ہوگی، شام کو دعا کر کے سوئے ہوں گے. پچھلا ہفتہ، پچھلا مہینہ، سال آپ دعائیں مانگتے رہے ہوں گے. کتنا روح القدس سے واسطہ ہوا ہمارا. اونج دے اونجی ہیں. جس طرح ماپیا ہوتا جمیا سی ماپیا نے اونج دے اونجی ہیں. صرف اینا فرق ہو گیا، آہاں مانگ لیا کہ اسی رات والا کم پیڑی کر دیں گے. لڑائیاں اسی طرح ہی، دشمنیاں اسی طرح ہی، گالیاں بھی، جھوٹ بھی، فریب بھی، نکمیاں، نپاک خواہشاں بھی. اے اونجی چلن رہا سب کچھ. ایمان لے آئے، پاکیزگی تے ایمان لے آئے، راست بازی تے ایمان لے آئے. یسوع نے جن دن آنا ہاں بیکھنا ہاں اڈ کے ٹوری جانا ادھر. لیکن جو یسوع نے کہا جانا فائدہ مند ہے، کیا فائدہ اٹھایا جی؟ ہونٹاں دے اتے کچھ آئی ہے گل. فائدے پینتیکوس کے دن کیا ہوا؟ آسمان سے قوت آئی، پاک روح نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بولنے لگے. روح القدس نے جیسے سکھایا وہ زبانیں بولنے لگے جو ان کی اپنی نہیں تھی.
बेगाना, जिसको वो समझते नहीं थे, जो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, जैसा रूह कुद्स ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह बुलवा रहा था, रूह उनके होंठों पर कुछ अल्फाज रख रहा था। हैं हमारे होंठों पर पाक रूह के अल्फाज और इस्तेमाल करते हैं हम, टूथब्रश तो खूब रगड़ा देते हैं, लेकिन मुंह में क्या बेगाना ज़बानें भी आती हैं हमारे। बेगाना ज़बानों से वास्ते कोई नहीं, जुबान से वास्ते ही कोई नहीं। जुबान ही तो सब कुछ है। आपकी इसकी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली, रूहानी बनाने वाली चीजें क्या है? जुबान। कामिल करने वाली कौन सी चीज है? जुबान। जिंदगी और मौत को काबू रखने वाली कौन सी चीज है? जुबान। ते पाखरू है कोई नहीं, ना रखे है पेंटिकॉस्टल, वाह छठो ना है, ले लो कोई और जो ना। पेंटिकॉस्टल वो जिसको जुबान मुंह के ऊपर पेंटिकोस की कुव्वत जुम्बिश करे। इसलिए करंथियों के खत के 14वें बाब में ये लिखा हुआ है, जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की करता है। ये अकल वाली ज़बान नहीं है, ये आग वाली ज़बान है कि मैं उन्हें रूह सोजा से जलाऊंगा। ये मसा आग है, आग के शोला। ईद पेंतिकोस के दिन यही जुमला लिखा ना, आग के शोला किसी फटती ज़बान में। आपके होंठों पर तो आग आती नहीं है, आसमानी कोयला तो है नहीं, आसमानी शोले तो है नहीं है, काले साई बने हैं। कैसे ईमानदार हैं हम? ईमानदारों के दरमियान में ये मौजे होंगे, वो बेगाना ज़बानें बोलेंगे। अरे थे मिश्रण दिए मिश्रण ही बेगाना ज़बानें दिए मुखालफ, बेगाना ज़बानों में गालियां कटने वालियां अनियने बदरुआ ने। और गाली भी वो जो बहुत गंदी है, कहते हैं ये बदरू है। करूलियां करते हैं बाद पानी दिया, जे बेगाना ज़बान का कोई लफ्ज़ निकला है। कराची च एक बैतनिया का भाई है किया उसने, वो दुआ करना ज़बाना मिल गई, थोड़ी देर बोलता रहा, बाद ओहो मैं क्या करन दिया, तो फिर पानी दी करूलियां कर ला पिया, मेरे होठ ना पाक हो गया। इतना घिनौना आदमी था वो, पर भाई निजात याफ्ता घिनौना। बसा से बेगाने बोल रहा, बाकी पानी की करूलियां कर रहा था। ये शोले हैं। तो कहता है कि मैं तुम्हारे होठों को, सफरिया की किताब के 3 बाब में है कि मैं तुम्हारी बोली को पाक करूंगा। वहां पर होंठ लिखा है, गलत है तर्जमा, वहां पर बोली। अगर साफा खय्यम होता तो फिर इसका माना होता होंठ, लेकिन ये साफा है, इसका मतलब है बोली, कि मैं तुम्हारी बोली को पाक करूंगा। जो बेगाना ज़बान पर हमेशा रखे, दिन रात बेगाना ज़बानें बोलो। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूं। और आपकी दुआ में कितनी बेगाना ज़बानें हैं? आप जब दुआ करते हो, लिखा कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अकल से भी दुआ करूंगा। अक्लमंद आप बहुत ज्यादा हैं और अकल से दुआ मांगते हैं, मसे वाले है कोई नहीं, बेगाना ज़बानों में दुआ कोई नहीं। और रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। रूह में आप बेगाना ज़बानों में गाते नहीं हैं, आप खूबसूरत रागों में अच्छे अच्छे जुमले गाते हैं। मजा आ जाता है जब आप गीत गाते हैं। मैं भी जो गाना उदो भी मजा उठाया। तो गीतों में बहुत लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अपनी हमारी बोली अपनी जुबान में गाते हैं। बेगाना ज़बान में गीत कहाँ है? और नबूवत कहाँ है?
جو بیگانہ زبانوں میں کی جاتی ہے جی. لکھا جو بیگانہ زبان میں بولتا ہے کلام کرے, باری باری کلام کرے. بیگانہ زبانوں میں کلام کہا. میں تو کدی کدی آؤں پھر انہوں کو کٹ لینا وا. مجھے تو پتا لگا کہ کٹنا نہیں چاہیے, واہ بولنی چاہیے. اگر کلام کرتے ہوئے بیگانہ زبانیں آ جائیں تو بولو, پر چونکہ بعد میں نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس واسطے میں بھی کٹ لینا. لیکن آتی ہیں. آپ کی تقریر میں بیگانہ زبانیں, آپ کی گیتوں میں بیگانہ زبانیں, آپ کی دعاؤں میں بیگانہ زبانیں, آپ کی گفتگو میں بیگانہ زبانیں. کہاں ہے وہ کوئلہ, کہاں ہے وہ شعلہ, کہاں ہے وہ پینتیکوس کی آگ. تو اس پاکیزگی کو پھر کیسے قائم رکھ سکو گے؟ پاکیزگی کے لیے آپ کو پورا پورا فائدہ دینے کے لیے خدا نے اپنا پاک روح اپنے سے صادر کر کے آپ کے لیے بھیجا ہے. وہ آپ کا مددگار ہے, وہ آپ کا وکیل ہے, وہ آپ کا خداوند ہے. سو آئیں آج اس بات کا تہیہ کر لیں. ٹھنڈ بڑی پہنی ہے, جا کے بسترے نہیں وڑ جانا نا. دعا شروع کر دے جائے, بسترے چو نہ نکلے جائے جب تک پاک خدا بپتسمہ نہ ہو جائے. ہاللیلویہ. جب تک روح القدس سے بھر نہ جاؤ. اے سردیاں جڑیاں نا, یہ جانتے ہیں نا سردیاں میں ہی پاک خدا حاصل کر لو. بابا دعا کا موقع ملیا جی. ادھر کرونے والے نے بھی تمہیں موقع دے دیتا ہے, کرونے نے بھی. وہ دعا کریا کرو. بڑے آوارہ پھر دیئے دنیا جناب, ادھر جا. کرونے نے آکھا آرام نال بابا تے دعا مانگو تو انہوں پاک خدا بپتسمہ نہ ہو جائے. کہے گا تو کچھ سبق سیکھ لئیے. سو ان دنوں میں, بلکہ آج ہی سے, اسی وقت سے پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے لکھا نا, پاکیزگی کو ہر طرف سے اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک کریں اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. سو پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے کون آپ کا مددگار ہوگا؟ نمبر 1, آپ کا یہ ہونٹ. اگر یہ تابع ہو جائے پاک روح کے, اگر یہ ہونٹ بیگانہ زبانیں بولنے لگ جائیں, لیکن اگر ان ہونٹوں سے بیگانہ زبانیں نہیں نکلتی, کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کے ہونٹ پاک ہوں. وہی ترقی کرتا ہے جو بیگانہ زبانیں بولتا ہے. بہت باتیں کرنتھیوں کے خط میں لکھی ہیں بیگانہ زبانوں کے بارے میں, اور ہم اپنی دعائیں اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. سکھ گئے ہیں کہ ماپیاں سکھا چھڑے یہ کہ انجی دعا کرنی. اب بولتے تو ہی پڑھو ہی سلام آئے مریم, دوجیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے جے دو دن کر دے تو دعائے ربانی کافی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یسوع نے سکھا چھڑی. پھر دلی دعا جڑی ہے جناب رسول مانگتے سن, سو دلی دعاؤں تے آ گئے ہیں, لیکن پاک روح کے مسیح کی دعا لوگ بھولے ہوئے. میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے, روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا, اور روح میں تقریریں کریں گے آپ, روح میں بیگانہ زبانیں بولا کرو. ہونٹ پاک, زندگی پاک. یسوع میں برکت آپ کو ملے. آمین. ہاللیلویہ. اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں, اس بابرکت کلام کے لیے دعا کریں. کچھ دیر ہم ان کلام کی باتوں کے بارے میں سوچیں گے, کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اس کا کلام ہمیں
पाकीज़गी बख्शता है। तारीफ दुआ को जारी और सारी रखें। बाप तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लहू के वसीला से तूने हमें दुनिया से जुदा कर दिया और अपने साथ मिला लिया। और खुदावंद तूने पाक रूह से मामूर करके खुदावंद अपने तह की बातें और अपने भेद की बातें भी खुदावंद उस रूह के वसीला से तूने खुदावंद हमारी ज़बानों से जारी और सारी की, हमारे होंठों को, हमारे जिस्म जान को, हमारी रूह को खुदावंद और कसरत से पाकर, ताकि खुदावंद हम कमाल पाकीज़गी के साथ खुदावंद तेरे हजूर में आए और खुदावंद तेरा जलाल जारी और सारी रहे। अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करो, जिनको अभी तक खुदावंद पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, बाप उनकी तलब और उनकी प्यासों को बढ़ा खुदावंद, ताकि वो कुव्वत का लिबास जो खुदावंद तू बाप से